کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ظالم بادشاہ جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے اچانک ایسا بدل گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر اس کے دل میں ایسا کیا ہوا جس نے اسے ظلم سے رحم کی طرف موڑ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کی عبرت کے قصے سارے ملک میں مشہور تھے۔ اس کا نام آتے ہی لوگ کانپنے لگتے تھے اور ماں اپنے بچوں کو اس کا نام لے کر ڈراتی تھی کہ اگر شرارت کی تو بادشاہ کے سپاہی آ جائیں گے۔ اس کے محل کے دروازے ہمیشہ خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے، جہاں داخل ہونے والا کبھی سکون سے واپس نہیں آتا تھا۔ بادشاہ کو اپنے اقتدار پر بے حد غرور تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں اس سے طاقتور کوئی نہیں۔ ایک دن اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، جیسے کوئی اندر سے اسے جھنجھوڑ رہا ہو، مگر وہ اس احساس کو نظر انداز کرتا رہا۔ پھر ایک رات وہ اپنے محل کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب ماں اپنے بھوکے بچوں کو تسلی دے رہی ہے کہ صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں لگے، مگر اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اگلے دن جانے کیا ہوا، بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا اور اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری رعایا کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور سختی نہیں کروں گا اور میرا رویہ صرف شفقت اور نرمی ہوگا۔ لوگ حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور سب کے دل میں سوال تھا کہ آخر یہ تبدیلی کیوں آئی۔ شہر میں ہر طرف اسی اعلان کی باتیں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ خوش تھے کہ شاید اب ظلم ختم ہو جائے گا، جبکہ کچھ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے بادشاہ کی سنگ دلی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وزیر جو برسوں سے بادشاہ کے ساتھ تھا وہ بھی حیران تھا کیونکہ وہ بادشاہ کے ہر مزاج سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ ایسا بدلاؤ بغیر کسی بڑی وجہ کے ممکن نہیں۔ ایک دن وہ ہمت کر کے دربار میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے پوچھا کہ حضور، آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اچانک یہ فیصلہ کر لیا؟ بادشاہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی نظر آئی، پھر اس نے آہستہ سے کہنا شروع کیا کہ تمہیں یاد ہے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں، مگر ایک رات مجھے ایسا خواب آیا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک اندھیری جگہ پر کھڑا ہوں جہاں نہ میرا تخت ہے نہ تاج اور نہ ہی میری طاقت، وہاں صرف میرے اعمال تھے جو میرے سامنے آ رہے تھے۔ ہر وہ ظلم جو میں نے کیا تھا ایک ایک کر کے میرے سامنے آ رہا تھا اور میں بے بس کھڑا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے اور میں تو صرف ایک کمزور انسان ہوں۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا کہ اس خواب کے بعد میں پوری رات سو نہیں سکا۔ میں نے پہلی بار اپنے کیے ہوئے ظلموں کو یاد کیا اور مجھے لگا جیسے ہر مظلوم کی آہ میرے دل پر بوجھ بن گئی ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے زندگی کا ایک اور موقع ملا ہے تو میں اسے بدلنے میں لگا دوں گا۔ وزیر یہ سب سن کر خاموش ہو گیا کیونکہ اس نے پہلی بار بادشاہ کو اتنا عاجز دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد واقعی بادشاہ بدل گیا۔ اس نے قیدیوں کو رہا کیا، غریبوں کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے اور ہر اس شخص سے معافی مانگی جس پر اس نے ظلم کیا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے خوف ختم ہونے لگا اور اس کی جگہ محبت نے لے لی۔ وہی بادشاہ جو کبھی ظلم کی علامت تھا اب انصاف اور رحم کی مثال بن گیا اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ جب دل بدل جائے تو انسان کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آنے سے پہلے خود کو بدل سکتے ہیں؟ بادشاہ کی یہ تبدیلی وقتی جوش یا دکھاوے کی نہیں تھی بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ اس نے اپنے محل کے بڑے بڑے دروازے جو ہمیشہ سخت پہرے میں رہتے تھے عام لوگوں کے لیے کھول دیے تاکہ ہر وہ شخص جس کے ساتھ کبھی ناانصافی ہوئی ہو بغیر کسی خوف کے آ کر اپنی بات کہہ سکے۔ دربار کا ماحول بھی بدل گیا۔ جہاں پہلے
پہلے خاموشی اور خوف طاری رہتا تھا وہاں اب لوگوں کی آہستہ آہستہ باتیں اور امید بھری نظریں دکھائی دینے لگیں۔ بادشاہ خود تخت پر بیٹھنے کے بجائے اکثر نیچے آ کر لوگوں کے قریب بیٹھ جاتا تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ بھی انہی میں سے ایک انسان ہے۔ ایک دن ایک کمزور سا بوڑھا آدمی دربار میں آیا جس کے کپڑے پرانے تھے اور چہرے پر زندگی کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ لرزتی آواز میں بولا کہ اے بادشاہ، میرے بیٹے کو بغیر کسی جرم کے قید کر دیا گیا تھا اور میں برسوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل پر جیسے ایک بوجھ سا آ گیا کیونکہ اسے اپنے ماضی کے فیصلے یاد آنے لگے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کیس کی مکمل تحقیق کی جائے اور جب سچ سامنے آیا تو واقعی اس کا بیٹا بے گناہ نکلا۔ بادشاہ نے خود اس سے معافی مانگی اور اسے عزت کے ساتھ رہا کیا۔ اس منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ انہوں نے پہلی بار ایک حکمران کو اپنی غلطی تسلیم کرتے دیکھا تھا۔ اسی طرح ایک عورت اپنے یتیم بچوں کے ساتھ آئی اور فاقوں کی شکایت کی تو بادشاہ نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ پورے شہر میں یتیموں اور غریبوں کے لیے مستقل نظام قائم کر دیا۔ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلتا تاکہ خود دیکھ سکے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا اور جب بھی اسے کوئی ضرورت مند ملتا وہ خاموشی سے اس کی مدد کر دیتا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے اس کا خوف ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی محبت اور احترام نے لے لی۔ اب لوگ اس کے نام سے نہیں کانپتے تھے بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ واقعی اللہ جب کسی کے دل کو بدلتا ہے تو وہی شخص دوسروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ کئی سال گزر گئے اور وہی بادشاہ جو کبھی ظلم کی علامت سمجھا جاتا تھا اب انصاف اور رحم کی پہچان بن چکا تھا۔ اس کے دربار میں دور دور سے لوگ آتے اور کہتے کہ ہمیں آپ کے فیصلوں پر مکمل بھروسہ ہے کیونکہ یہاں سچ کو دبایا نہیں جاتا۔ ایک دن وہی وزیر جو شروع سے اس تبدیلی کا گواہ تھا خاموشی سے بادشاہ کے پاس آیا اور بولا کہ حضور، میں نے آپ کو دو شکلوں میں دیکھا ہے، ایک وہ جب لوگ آپ کے نام سے ڈرتے تھے اور ایک آج جب لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا آپ کو کبھی اپنے پرانے دن یاد آتے ہیں؟ بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کی نظریں جھک گئیں جیسے وہ اپنے ماضی کے اندھیروں میں جھانک رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ ہاں، مجھے سب یاد ہے اور یہی یادیں مجھے غرور سے بچاتی ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں دوبارہ غفلت میں پڑ گیا تو میں پھر اسی اندھیرے میں چلا جاؤں گا جہاں سے بڑی مشکل سے نکلا ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ انسان کو سب سے بڑا دھوکا اپنی طاقت سے ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے اعمال کا قیدی ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ اٹھا اور محل کی بلند دیواروں سے باہر پھیلے شہر کو دیکھنے لگا جہاں اب سکون تھا، بچے کھیل رہے تھے، بازار آباد تھے اور لوگوں کے چہروں پر اطمینان تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے بدلنے کا موقع ملا۔ پھر اس نے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا کہ یاد رکھو، اصل کامیابی یہ نہیں کہ تم لوگوں پر حکومت کرو بلکہ یہ ہے کہ تم ان کے دلوں میں جگہ بنا لو کیونکہ تخت اور تاج ایک دن ختم ہو جاتے ہیں مگر اچھے اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا کہ حضور، آپ کی زندگی خود ایک سبق بن چکی ہے اور یوں اس بادشاہ کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئی کہ چاہے انسان کتنا ہی گناہوں میں کیوں نہ ڈوبا ہو، اگر وہ سچے دل سے بدلنا چاہے تو اللہ اسے ایسا مقام دے دیتا ہے کہ وہی شخص دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی زندگی ہر دن عاجزی، انصاف اور اصلاح کی ایک روشن مثال بنتا گیا۔ ایک رات وہ تنہائی میں بیٹھا اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے سچے دل سے توبہ کی
کہ آخر اسے آخر تک سیدھے راستے پر قائم رکھا جائے۔ اس دعا کے بعد اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اگلے دن اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور نہایت نرمی سے سمجھایا کہ اقتدار اصل میں ایک آزمائش ہے، اور اگر اسے لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو یہی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنی باقی زندگی عبادت، توبہ اور لوگوں کی بھلائی میں گزار سکے۔ جب کچھ عرصے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا جنازہ وہی لوگ اٹھا رہے تھے جو کبھی اس کے نام سے خوف کھاتے تھے، مگر آج ان کی آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں محبت تھی۔ ہر زبان پر یہی دعا تھی کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ اور یوں اس کی کہانی اس حقیقت کی زندہ مثال بن گئی کہ سچی توبہ اور دل کی تبدیلی انسان کو اندھیروں سے نکال کر عزت، محبت اور رحمت کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔